نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدارس دینیہ میں ایک علم پڑھایا جاتا ہے جس علم کو کہتے ہیں منطق۔ آپ نے بھی یہ لفظ سنا ہوگا، منطق، جس کو انگلش میں کہتے ہیں لاجک۔ منطق ایک ایسا فن ہے کہ جس کی مدد سے، جس کے قوانین کی رعایت کرنے سے، ان کو مد نظر رکھ کر ہم جب کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو اس نتیجے کے اندر ہم خطا سے بچ جاتے ہیں، غلطی کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا فن ہے کہ جو انسان کو نتائج کے اندر خطا سے بچاتا ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ علم کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس کی امپورٹنس کتنی ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمارے مدارس کے اندر افسوس کی بات یہ ہے کہ دن بدن اس علم کی خشکی بڑھتی جا رہی ہے۔ مدرسین حضرات وہ بھی خشکی کا شکار ہیں، اور طلباء کے اندر تو بدرجہ اولیٰ خشکی ہوگی۔ بڑی سادہ سی بات ہے کہ جب ایک مدرس ہی کھوکھلے ذہن کے ساتھ اور بے دلی کے ساتھ اور عدم دلچسپی کے ساتھ جب وہ کسی علم کو پڑھائے گا، جب کسی فن کو پڑھائے گا، بڑی سادہ سی بات ہے کہ ہمارے طلباء کے اندر اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر بھی دلچسپی کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک ایسا فن ہے کہ جس فن کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ پچھلا زمانہ اور پچھلے جو ادوار گزرے ہیں وہاں تو اپنی ہی ایک مسلم اس کی حیثیت تھی، لیکن آج موجودہ دور کے اندر اس کی جتنی اہمیت اور جتنی ضرورت ہے، اس کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے کہ جس کو اس علم کے ساتھ کچھ وابستگی ہے، جو اس علم کے کچھ داؤ پیچ جانتا ہے، جو اس فن کو کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے۔ تو وہ شخص اس کی امپورٹنس کو اور اس کی اہمیت کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ اب آج کے اس لیکچر کے اندر صرف علم منطق کی اہمیت پر چند باتیں عرض کرنی ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز آگے لیکچرز کے اندر باقاعدہ طور پر ہم اس علم کا آغاز کریں گے۔ اس علم کے لیے ہم نے جس کتاب کو منتخب کیا ہے وہ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے نصاب کے اندر شامل بنیادی کتاب نصاب المنطق ہے۔ یہ کتاب اردو کے اندر لکھی گئی ہے، اس وجہ سے ہم بنیاد سے آغاز کریں گے، اور اللہ رب العزت جل مجدہ کی توفیق سے اگر یہ کتاب پایہ تکمیل تک پہنچ جاتی ہے تو ہم انشاءاللہ العزیز آگے بھی جو عربی کتابیں ہیں ان کی تدریس کا سلسلہ بھی آگے بڑھائیں گے۔ تو آج کے لیکچر کے اندر ہم علم منطق کی اہمیت پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے اس کے لیے چند پوائنٹس کو یہاں پر آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر لکھا ہے۔ ان پوائنٹس کے مطابق ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے علم منطق کہتے کسے ہیں، کیونکہ جب تک یہ نہیں پتا ہوگا کہ علم منطق ہے کیا تو پھر اس کی اہمیت کا کبھی پتہ نہیں چل سکتا۔ دیکھیے، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے مزدور ہو، چاہے سیٹ ہو، یا چاہے کوئی بہت بڑا اسکالر ہو، الغرض پڑھا لکھا شخص بھی اور جو ان پڑھ ہے وہ بھی علم منطق کا استعمال کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم منطق اس علم کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر استدلال کیا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ استدلال بچہ بھی کرتا ہے، استدلال نوجوان بھی کرتا ہے، استدلال ایک بوڑھا بھی کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بچہ کیسے استدلال کرتا ہے؟ جی ہاں، بچہ بھی استدلال کرتا ہے۔ ایک مرتبہ میرا چھوٹا بیٹا ہے عبید رضا، جامعۃ المدینہ میں تدریس کا سلسلہ تھا، اس کو میں ساتھ لے گیا، چھٹی کا دن تھا، تو میں واپس آ رہا تھا، تو میں نے اس سے بات کی۔ میں نے کہا بیٹے، ہفتے کا دن تھا، دوسرے دن سنڈے تھا، تو میں نے کہا کہ بیٹے کل آپ نے اسکول جانا ہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ نہیں بابا، میں تو اسکول نہیں جانا۔ میں نے کہا کیوں؟
کہتے ہیں اس لیے کہ کل سنڈے ہے، کل اتوار ہے، اور اتوار کے دن اسکول میں چھٹی ہوتی ہے۔ دیکھیے بچہ تھا، علم منطق کا نام بھی نہیں جانتا تھا، لیکن باوجود اس کے اس نے استدلال کیا، اور یہ علم، اس کا دوسرا نام علم استدلال بھی ہے، علم استدلال بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ علم ایسا ہے کہ جو بچہ بھی استدلال تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اپنے قوانین ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو استدلال ہوتا ہے، استدلال کرنے کے اندر ہی تو کیا فیصلے آپ نہیں کرتے، فیصلے کرتے ہیں نا، آخر وہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ کے دعوے ہوتے ہیں، اس پر پھر آپ کے آرگومنٹس ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس کچھ دلائل ہوتے ہیں، کیونکہ یہی استدلال کہلاتا ہے۔ تو علم استدلال، علم منطق، یہ ایک ایسا علم ہے کہ جو ہمیں خطا فی الفکر سے بچاتا ہے۔ تو جناب اگر میں اس علم کو استعمال کروں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فائدہ یہ ہوگا کہ استدلال تو آپ کر رہے ہیں، چاہے بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی استدلال کر رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس استدلال کے اندر میں نے خطا سے بچنا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ بس یہی جو طریقے ہیں یہ علم منطق کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، یہ علم منطق کے اندر سکھائے جاتے ہیں۔ آج دنیا جہان کے اندر نہ جانے کتنے کورسز ہو رہے ہیں، کتنی جناب ورکشاپس ہوتی ہیں اس چیز کے اوپر، لیکن جو علم منطق ہے ایسے ایسے اصول ہمیں دیتا ہے کہ ان اصولوں کو اگر انسان مد نظر رکھ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی استدلال کرتا ہے، تو وہ صحیح نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو علم منطق کا استعمال صحیح ہو، یہ ہمیں صحیح فکر تک، صحیح سوچ تک، صحیح نتیجے تک، صحیح رزلٹ تک ہمیں پہنچا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات اس علم کی اہمیت کی وہ یہ ہے کہ علم منطق ہمیں خطا فی الفکر سے بچاتا ہے، ہمیں فکری خطا سے، فکری غلطی سے ہمیں بچاتا ہے، ہمیں غلط نتیجے تک پہنچنے سے ہمیں بچاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی اس کی امپورٹنس ہے، اس کی اہمیت ہے۔ دوسرے نمبر پر میں ان طلباء سے اور اساتذہ کرام سے دست بدست ہو کر یہ عرض کروں گا کہ جو علماء یا جو طلباء یا جو مدرسین حضرات، جو ٹیچرز جو مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں اور اس علم کو پڑھاتے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جناب گزارش میری یہ ہے کہ درس نظامی کے اندر اگر اس علم کی اہمیت نہیں ہے تو پھر درس نظامی کے اندر اتنی ساری اس فن کی کتابیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ آپ اس پہ غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں، آپ اس پہ توجہ کریں کہ جناب اتنی کتابیں کیوں رکھی گئی ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں کتابیں عام طور پر جو پڑھائی جاتی ہیں، جیسے جامعۃ المدینہ کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہاں پر نصاب المنطق پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد عربی کی کتاب مرقات پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد شرح تہذیب ہوتی ہے، پھر اس کے بعد قطبی ہوتی ہے، بس اتنے تک سٹاپ لگ جاتا ہے۔ جبکہ جو پہلے کتابیں پڑھائی جاتی تھیں تو درس نظامی کا جو نصاب تھا، تو اس وقت جب میں نے تیاری کی اس لیکچر کی، یہاں پوائنٹس کچھ لکھے تو میرے ذہن کے اندر یہ پوائنٹ بھی آیا، تو اس وجہ سے میں نے لکھ لیا۔ تو چند کتابوں کے نام جو درس نظامی کے اندر شامل تھیں میں نے یہاں پر نام لکھ دیے ہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں، میرے ذہن میں اس وقت نہ ہوں، ممکن ہے۔ درس نظامی کے اندر بنیادی طور پر جو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں پہلے، ان میں سے اب بھی کئی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 مجموعہ منطق۔ اب بھی مجموعہ منطق ہمارے ہاں کئی مدارس کے اندر پورا نہیں پڑھایا جاتا۔ یہ 20 کتابوں پر مشتمل ہے، 20 رسائل پر مشتمل ہے، 20 کتابیں ایک فن کی، اس پر یہ مشتمل ہے، ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ 20 کتابیں ہو گئی، 21ویں کتاب مرقات، پھر اس کے بعد شرح تہذیب 22 ہو گئی، پھر قطبی 23 ہو گئی، سلم العلوم 25 ہو گئی، اب اس کے بعد 24 ہو گئی، ملا حسن، قاضی مبارک، ملا جلال، میر زاہد وغیرہ
نہ جانے یہ کتنی 25-27 کتابیں بن جاتی ہیں، 20 21 22 23 24 25 26 27 28 کتابیں بن جاتی ہیں، اور بھی ممکن ہیں ہوں، میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہے یار اتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ایک فن کی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی خاص وجہ ہے جس کی بنیاد پر اتنی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں؟ جنہوں نے اس نصاب کو مینٹین کیا ہے، جنہوں نے اس نصاب کو مینیج کیا ہے، اب سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ عام لوگ تھے یا علماء تھے؟ آخر علماء تھے۔ اور پھر اگر بالفرض کسی نے یہ نصاب اس طرح کا مینٹین کر دیا ہے، مینیج کر دیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بعد والے علماء نے اس کو ایکسیپٹ کیوں کیا؟ ممکن ہے ایک سے غلطی ہو گئی، بعد والے اس کو ایکسیپٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ غلطی کو تو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، ایک ایکسیپٹ کرے گا، دوسرا کرے گا، تیسرا کرے گا، آج تک یہی نصاب چل رہا ہے۔ زمانے کی وجہ سے لوگوں کی علم کے اندر عدم دلچسپی کی بنیاد پر کتابیں شارٹ ہو گئیں، یہ ایک الگ چیز ہوئی، لیکن اتنی بات تو ہے کہ اتنی کتابیں اس فن کی موجود تھیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دیگر درس نظامی کے نصاب میں اتنی زیادہ کتابیں نہیں ہیں، کسی بھی فن کی اتنی کتابیں نہیں ہیں جتنی اس فن کی کتابیں ہیں۔ تو بھائی کیا بات ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ علم بلاغت کو لے لیں، علم بلاغت کی آپ کتنی کتابیں پڑھاتے ہیں؟ چند ایک ہی ہیں۔ آپ تلخیص کو لے لیں، تلخیص سے بنیادی کتاب آج کل ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے، دروس البلاغت ہے یا تلخیص ہے، تلخیص کے بعد آپ مطول لے لیں، مختصر المعانی ہے، پھر مطول لے لیں، پھر اس کے بعد کوئی اور کتابیں لے لیں، تو کتنی کتابیں ہو جائیں گی یار؟ اسی طرح اور آپ کسی فن کی لے لیں، نحو کی کتابیں آپ لے لیں، بنیادی طور پر چند ایک، پھر اس کے بعد چلو آپ ہدایت النحو ہے، ہدایت النحو سے پہلے کتاب پڑھاتے ہیں، ہدایت النحو ہو گئی، پھر اس کے بعد کافیہ ہو گئی، ملا جامی ہو گئی، اس کے بعد آپ عبدالغفور لے لیں یا کوئی اور کتابیں لے لیں، کتنی کر لیں گے آپ؟ اسی طرح دیگر اور فنون کو لے لیں، آپ ذرا ان کو دیکھیں تو صحیح۔ تو اب جب ہم غور کرتے ہیں تو اتنی زیادہ کتابیں ایک فن کی کس درس نظامی کے اندر رکھنے کی آخر کوئی وجہ تو ہوگی، بس وہ وجہ آپ تلاش کر لیجئے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ اس کی اہمیت، آخر اس کا کوئی مقصد تھا۔ تو اب موجودہ دور کے اندر ہمیں اگر اس علم کی سمجھ نہیں آتی یا کوئی پڑھانے والا صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتا تو اس ناٹ مین کہ اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اور پھر یہ کوئی بھی صاحب عقل شخص کبھی بھی اس کو اگنور نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ اس بات کا قائل نہیں ہوگا کہ جناب ایک چیز ہے تو بہت اہمیت والی اور خشک، جو کہ مجھے خشک لگ رہی ہے، مجھے صحیح طور پہ سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر میں اس کو چھوڑ دوں، یہ کوئی بھی صاحب عقل نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس علم کی بڑی اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آگے ذرا بڑھتے ہیں، تیسرا پوائنٹ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لم یعرف المنطق فلا ثقۃ لہ فی العلوم اصلا، فرماتے ہیں جو شخص معرفت منطق نہیں رکھتا، جو منطق نہیں جانتا، اس سے علوم میں اصلاً مہارت حاصل نہیں ہوتی، اصلاً مہارت حاصل نہیں ہوتی۔ آپ اگرچہ کہہ سکتے ہیں، میں اگرچہ کہہ سکتا ہوں، یا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ ہم تو بڑے ماہر ہیں، فلاں علم کے اندر ہمیں مہارت حاصل ہے، ہم منطق نہیں جانتے، تو پھر یہ مہارت کہاں سے آ گئی؟ اب یہ پہلی بات یہ کہ مہارت ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ میٹر ہے کہ جس کو میں مہارت کہہ رہا ہوں کیا وہ مہارت بھی ہے کہ نہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر مہارت ہے بھی صحیح تو پھر علم منطق آپ نہیں جانتے، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ علم منطق آپ جانتے ہیں، لیکن چونکہ علم منطق کو آپ تفصیلاً نہیں جانتے، اس وجہ سے آپ اس کی جزیات انجانے کے اندر استعمال کر رہے تھے کہ جو آپ کو صحیح نتیجے تک لے گئی، اگرچہ آپ کو اس طرف توجہ نہیں تھی اور نہ اپنے علم کی کتابوں کی طرف وہ توجہ یا وہ اصول آپ نے منطبق کیے تھے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ منطبق ہو گئے، جس کی بنیاد پر علم منطق استعمال ہوا اور آپ کو پتہ نہیں چل پایا۔
تو یہ دو صورتیں، یہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا. یہ ساری جتنی بھی ہیں نا، یہ جو استدلال میں کر رہا ہوں یہ بھی علم منطق ہی استعمال کر رہا ہوں. تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو مہارت تھی یا مہارت ہی نہیں تھی، یا پھر مہارت تھی تو پھر دوسری صورت کا انکار نہیں. کون سی؟ وہ یہ کہ جناب منطق کا استعمال نہیں ہوا، یہ نہیں ہو سکتا. تو لہذا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے یہ بالکل 100% یہ درست ہے. علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، امام غزالی کون ہے جی؟ صوفی ہیں. ایک شخص کہتا ہے جناب میں عقلیات نہیں پڑھنا چاہتا، میں کوئی فلسفی نہیں بننا چاہتا، میں معقولی نہیں بننا چاہتا، بس میں تو جناب نماز، روزہ اور حسد سے بچو، بغض سے بچو، ریاکاری سے بچو، توکل پیدا کرو، حرص سے بچو، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، اپنے باطن کو صاف کرو، صاف کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ایک مقام اور مرتبہ پاؤ. اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سوال تو یہ ہے کہ امام غزالی کون ہے؟ یہ کیا صوفی نہیں ہے؟ بلکہ صوفیوں کے امام ہیں. ان کی کتاب احیاء العلوم منطق سے بھری پڑی ہے. اب وہ جسے منطق نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے، اس کی توجہ اس منطق کی طرف نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس کے کہ یہ صوفی ہیں، اس کے باوجود بھی منطق کے بارے میں فرماتے ہیں جو منطق نہیں جانتا تو پھر علوم کے اندر اصلاً اسے کوئی مہارت حاصل نہیں ہوتی. اچھا، پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب امام غزالی کے دو دور گزرے ہیں. ایک دور ایسا ہے کہ جو یہ منطقی تھے، فلسفی تھے، بہت بڑے مناظر تھے، لیکن جب ان کی زندگی نے ایک پلٹ کھائی اور جیسے ہی ان کا ایک نیا دور شروع ہوا، اس دور کے اندر پھر یہ تصوف کی طرح سب چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا. اب جناب سب چیزوں کو بے شک چھوڑا، لیکن اس سے اس بات کا انکار نہیں ہوتا کہ جناب انہوں نے ان علوم کا استعمال ہی چھوڑ دیا. اگر یہ بات ہوتی ہے، اب یہاں پر میری اس دو طرح سے استدلال کر رہا ہوں، اس پر میری دو چیزیں عرض کرتا ہوں. پہلی دلیل یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کتابیں ہی اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ نے علم منطق استعمال کیا. بعد کے اندر جو کتابیں ہیں جیسے احیاء العلوم کو لے لیں، ہیں تو یہ تصوف کی کتاب، لیکن اس کے اندر بھری پڑی ہے جناب علم منطق. کیوں؟ اس لیے کہ علم منطق تصوف میں بھی ہے، علم منطق قرآن میں بھی ہے، علم منطق حدیث میں بھی ہے، علم منطق تفسیر میں بھی ہے، علم منطق ہر علم کے اندر ہے، یہاں تک کہ عام گفتگو کے اندر بھی ہے. تو لہذا وہ سب کچھ موجود ہے وہاں پر. دوسری بات یہ کہ یہ جو قول تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس سے استدلال کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، اس سے استدلال کیے دیگر علماء نے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ ان کا یہ قول تھا اور یہ بعد کا تھا، پہلے کا تھا، اور بعد جب ان کی زندگی نے ایک پلٹا کھایا اور ان کی زندگی میں ایک انقلاب آیا، تو وہ بعد کا یہ قول نہیں ہے اگر کوئی کہے، تو جناب دیگر جو علماء تھے آج جو استدلال اس علم پر کر رہے ہیں، اس علم کی اہمیت پر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ چاہے وہ دور تھا امام غزالی کا، چاہے یہ دور ہے، لیکن یہ جو فرمان ہے یہ 100% درست ہے، اس کی نفی نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے علامہ، بہت بڑے فقہ کے امام، خاتم المحققین اعلیٰ حضرت ان کو فرماتے ہیں، علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس علم کے بارے میں، اس کی اہمیت پر کلام کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں سماہ الغزالی معیار العلومی. فرمایا اس منطق کو امام غزالی رحمہ اللہ نے معیار العلوم فرمایا ہے، علوم کے لیے معیار فرمایا ہے، علوم کے لیے معیار، پیرامیٹر بنایا ہے. آگے دیکھیے، فرمایا وقد الف فیہ علماء الاسلامی، اور علماء اسلام نے اس فن کے اندر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں. علماء اسلام نے، فلسفیوں کی بات نہیں ہو رہی، منطقیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اہل اسلام کی بات ہو رہی ہے. ومنہم المحقق ابن الہمامی، اور انہی محققین میں سے، انہی مؤلفین میں سے ایک محقق ابن ہمام بھی ہیں، علامہ
साहिब फतुल कदीर इब्न हुमाम, कितने बड़े मुहक्किक हैं, कितने बड़े फ़क़ीह हैं ये। आप इनकी फतुल कदीर उठाकर देखें, आप इनकी इस्तिदलालात देखिए कि जनाब हदीस से भी इस्तिदलाल हो रहा है तो जनाब उसूल से भी इस्तिदलाल हो रहा है, तो सब कमाल का इस्तिदलाल होता है कि अक्लें दंग रह जाती हैं। तो इससे ये पता चला, अल्लामा इब्न अबीदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह के कौल से भी पता चला कि ये इल्म एक ख़ास अहमियत रखता है, बावजूद इसके कि फ़क़ीह थे, इसके बावजूद भी उन्होंने इल्म मंतिक की अहमियत का इनकार नहीं किया। आगे देखिए, साहिब बहार शरीयत, सदर शरिया, बदर तरीक़ा, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, आप बहार शरीयत के अंदर फरमाते हैं और भी गुफ्तगू की, उसके साथ आखिर के अंदर एक जुमला था, वो ये है कि उसूल फ़िक्र में भी मंतिक के उसूल बतौर मबादी ज़िक्र किए जाते हैं। क्या करते हैं? उसूल फ़िक्र पढ़नी है, फ़िक्र के उसूल पढ़ने हैं, और उसके पढ़ने के लिए पहले किन को उसूलों को बयान किया जाता है? मंतिक के उसूलों को। क्यों? इसलिए कि जो भी उसूल फ़िक्र पढ़ता है उससे ये बात पता है कि जनाब जगह जगह पर इल्म मंतिक इस्तेमाल हो रहा होता है। क्या तो है ही सारा का सारा इल्म मंतिक, क्योंकि इल्म मंतिक है ही इल्म इस्तिदलाल, तो लिहाजा ये सारे का सारा इल्म मंतिक है, चाहे वो किताबुल्लाह है, चाहे वो सुन्नत है, चाहे वो इजमा है, चाहे वो क़यास है, कुछ भी हैं, ये जो हमारे उसूल अरबा हैं, इन सब के अंदर इल्म मंतिक का इस्तेमाल बहर सूरत होता है। ये चंद बातें थीं जो इल्म मंतिक की अहमियत पर फ़कीर ने अर्ज़ की। अब ये वो बातें हैं जो किताबों के अंदर लिखी हुई हैं। अब आप कहेंगे कि जनाब कुछ हमें पता भी तो चले इल्म मंतिक है कैसे, हमें कोई एक दो मिसालें दें जिससे हमें पता चले कि जनाब इस तरह ये इल्म मंतिक का इस्तेमाल हुआ तो हम ख़ता फिल फ़िक्र से बच गए। देखिए, एक इबारत है, एक शख्स की एक इबारत है किताब के अंदर, गुमराह एक शख्स है, उसने ये इबारत लिखी। उसने क्या किया कि इबारत ये है कि अगर बिलफ़र्ज़ ज़माने नबवी के बाद कोई नबी आ जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ातमियत में फ़र्क नहीं आएगा। अब जो इल्म मंतिक जानने वाला है ना, तो उसने फ़ौरन ये जो जुमला है इसको फ़ौरन पकड़ कर लेनी है। क्यों? इसलिए कि वो इल्म मंतिक जानता है, और इल्म मंतिक के अंदर इसको ये करना, इसकी पहचान करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब वो क्या करेगा, अब वो इसके अंदर एक क़यास इस्तेमाल होता है, उस क़यास का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो लिहाजा वो क्या करेगा, वो इसको इस अंदाज़ के साथ लेगा कि अगर बिलफ़र्ज़ ज़माने नबवी के बाद कोई नबी आ जाए तो आपकी ख़ातमियत में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आया। अब नतीजा क्या निकलेगा? अब नतीजा ये निकलेगा, जो इल्म मंतिक जानने वाला होगा वो सादा सा बोलेगा जनाब आपकी ख़ातमियत में, नतीजा ये निकला कि आपकी ख़ातमियत में फ़र्क आएगा, आपके ख़ातमुन नबीयीन होने में फ़र्क आएगा। अब ये जो नतीजा है, ये आम अगर कोई शख्स हो तो हो सकता है लोग उसको बहका कर इधर उधर ले जाएं, लेकिन जो इल्म मंतिक जानने वाला होगा वो कभी भी इस दाव पेच में नहीं आएगा। वो आराम से समझ जाएगा कि इसका यही नतीजा निकलता है, कोई और नतीजा इसका नहीं निकलता। अगर कोई उसको बहकावा देता है, बहकावे में लेकर आता है, तो वो उस चाल में नहीं आएगा, इल्म मंतिक जानता है। तो देखो, ये इल्म मंतिक ही है कि जो क्या करता है, हमें नतीजा निकालने के अंदर हमारे लिए आसानी पैदा कर रहा है। अगर कोई ख़ता कहीं पर हुई है तो उसके अंदर ये हमारी क्या कर देगा, हमारी बचत कर देगा। देखिए, मैं एक मिसाल और देता हूँ। मिसाल के तौर पर आज ये बात, एक तालिब इल्म था, दर्स निज़ामी का तालिब इल्म था, और आप उसको कह रहे हैं कि जनाब आज छुट्टी है। उन्होंने कहा क्यों भाई, छुट्टी कैसे हो गई? उन्होंने कहा भाई देखो आज इतवार है, आज इतवार है।
ٹھیک ہو گیا. اب اگلا بندہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یار آج اتوار تو ہے، ٹھیک ہے، یہ چھٹی تو نہیں ہے، چھٹی تو نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو استدلال تھا، اس استدلال کے اندر غلطی کہاں واقع ہوئی؟ اب غلطی کہاں واقع ہوئی؟ عام شخص سمجھ گیا ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، عام شخص سمجھ گیا ہے کہ بھائی یہاں سے خطا واقع ہوئی ہے کہ ہر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے. یہ جو چیز تھی یہ اسکول والوں کے لیے ہے، یہ جامعہ والوں کے لیے نہیں ہے. لیکن جو علم منطق جاننے والا ہوگا وہ فوراً پکڑ کر لے گا کہاں سے کہ یہ اس جگہ پر اس کی خطا واقع ہوئی ہے اور اس وجہ سے ہوئی ہے. وہ وجہ بھی جانتا ہے. یہ میں نے آپ کو آسان ایک مثال دی ہے، لیکن جب مشکل مثالوں کے اندر آپ جائیں گے، جب مشکل قسم کی آپ جب استدلالات کے اندر جائیں گے، تو وہاں پر جب یہ اصول بیان کیے جاتے ہیں تو پھر ہمیں آسانی ہو جاتی ہے. کیسے؟ مثال سنیے. مثال کے طور پر یہ آپ جانتے ہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یعنی 2 کو 2 میں جمع کیا جائے تو وہ 4 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کوئی بھی اس طرح کے 2 اعداد ہوں، ان کو آپس کے اندر کیا کیا جائے، جب ملایا جاتا ہے تو وہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو ایک اصول بتا دیا. اب آپ کیا کرتے ہیں، ایک طرف جناب 2 کروڑ کی رقم ہے، ایک طرف 15 لاکھ کی رقم ہے، اور ان کے اندر بھی کسرے ہیں، 15 لاکھ 5,675، 10 لاکھ 12,316. اب ان کو جب آپس میں کریں گے تو اصول دیکھیے، اور 2 اور 2 4 تو مجھے بھی پتہ چل رہا تھا، آپ کو بھی پتہ چل رہا ہے، لیکن اب اصول کی مدد سے آپ اتنی بڑی بڑی رقمیں آپ کیا کریں گے، آسانی کے ساتھ آپ ان کو سولو کر سکیں گے وہ اصول نافذ کر کے. تو یہ ایک اصول کا، ایک قاعدے کا یہ ہمیں ایک فائدہ ہوتا ہے. تو اسی طرح علم منطق کے جو اصول ہوتے ہیں، یہ عام مثالوں کے ساتھ جب ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر بڑے بڑے استدلالات کے اندر ہمیں ان کے اندر آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ چند ایک جملے تھے جو علم منطق کی امپورٹنس، یعنی اس کی اہمیت پر فقیر نے عرض کیے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر کے اندر ہم باقاعدہ طور پر کتاب نصاب المنطق کا آغاز کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت.